الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آپ کے امتحانات کا کل آخری دن ہے اور اس کے بعد آپ کی کچھ چھٹیاں ہیں، آپ نے گھروں کو جانا ہے۔ اس سلسلے میں نے چند گزارشات آپ سے کرنی ہے۔ پہلی بات، بہت سے طلباء مجھ سے چھٹیوں کے وقت گھر جاتی دفعہ پوچھتے ہیں کہ جب ہم گھر جائیں تو گھر جا کر کیا کریں، تو میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ گھر جا کر کچھ نہ کریں۔ آپ کا کچھ نہ کرنا یہ سب کچھ کرنا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب گھر جائیں تو ہم درس قرآن کیسے دیں، درس حدیث کیسے دیں، اپنی مسجد میں بیان کیسے کریں، یہ معنی ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں۔ تو میں ان کو یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کچھ بھی نہ کریں۔ کچھ بھی نہ کرنے کا معنی درس قرآن نہ دیں، درس حدیث نہ دیں، درس فقہ نہ دیں، بیان نہ کریں۔ آپ کے جو چھٹیوں کے دن ہیں یہ گھر جا کر آپ عبادات میں اور خدمات میں گزاریں۔ خدمات سے مراد اپنے والد کی خدمت، اپنی امی کی خدمت، دادا ابو ہیں، دادا امی ہیں، نانا ابو ہیں، نانا امی ہیں، بڑے بھائی ہیں، بڑی بہنیں ہیں، ان کی خدمت کریں اور اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ ہمارے ذمے فرائض ہیں، اس کو ادا کریں، واجبات کو ادا کریں، سنن کو ادا کریں، مستحبات اور نوافل تک کو کوشش کریں کہ آپ ترک نہ کریں۔ تو یہ معنی ہے کہ آپ گھر جا کر عبادات اور خدمات سر انجام دیں، یہ آپ کا بہت بڑا کام ہے۔ اور یہ بات میں کیوں عرض کرتا ہوں؟ جو طالب علم یہ چاہے کہ میں اپنے علاقے میں کام کروں، اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اپنی شخصیت ایسی بنائے کہ اہل علاقہ اس کو تسلیم کرے۔ اور اہل علاقہ تقریر تسلیم نہیں کرتے، وہ انسان کی زندگی کو دیکھ کر اس کی سیرت دیکھتے۔ اگر کوئی شخص بہت اچھا مقرر ہو، بہت اچھا خطیب ہو، بہت اچھا بیان کرتا ہو اور اس کی عملی زندگی ٹھیک نہ ہو تو اہل علاقہ اس سے متاثر نہیں ہوتے۔ وقتی تقریر سن کر متاثر ہوں گے، جذبات ہوں گے، لیکن جب اس کا عمل اس کے قول کے خلاف ہوگا، اس کی زندگی اس کی تقریر کے خلاف ہوگی، تو زیادہ دیر تک علاقے کے لوگ اس کے ساتھ چل نہیں سکتے۔ اس کی وجہ، اگر آپ علاقے کے علاوہ کی باہر جا کر تقریر کرتے ہیں تو وہ لوگ صرف آپ کا بیان سنتے ہیں، آپ کی زندگی نہیں دیکھتے۔ اور جہاں آپ رہتے ہیں وہ لوگ تقریر بھی سنتے ہیں، زندگی بھی دیکھتے ہیں۔ اس لیے تقریر سے زیادہ وہ متاثر ہوں گے آپ کے اعمال سے۔ تو طالب علمی کا جتنا زمانہ ہے مدرسے میں جو گزرے وہ ہے علم سیکھنے کا اور عمل کی عادت ڈالنے کا، اور جو گھر کا زمانہ ہے چھٹیوں کا، یہ ہے کہ جو مدرسے میں پڑھا ہے اس پہ عمل کرنے کا۔ اگر ایک طالب علم اعدادیہ میں ہے، اولیٰ میں ہے، ثانیہ میں ہے، چھوٹے درجے میں ہے، آپ خود اندازہ فرمائیں کہ اگر وہ متوسطہ سے لے کر دورہ حدیث تک جتنے اس کے تعلیم کے سال ہیں، اگر یہ اپنے سارے سال اپنے گھر اور اپنے محلے، اپنے گاؤں میں عملی زندگی اچھی رکھے، آپ یقین فرمائیں کہ دورہ حدیث کے بعد خود علاقے کے لوگ طلب کریں گے کہ اس کو ہمارے پاس بھیجو۔ ہم اس کو مدرسے میں رکھنا چاہیں گے، علاقے کے لوگ کہیں گے نہیں، اس کو ہمارے پاس بھیجو۔ کسی اور جگہ تشکیل کریں گے، علاقے کے لوگ کہیں گے نہیں، یہ ہمیں دو۔ کیوں؟ انہوں نے 10-11 سال تک اس طالب علم کی عملی زندگی دیکھی ہے۔ تو اس لیے جب آپ چھٹی میں واپس جائیں تو خدمات اور عبادات، ان دو چیزوں کا بہت زیادہ اہتمام فرمائیں۔ دوسری میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ جب آپ واپس اپنے گھروں میں جائیں تو اس بات کا بہت زیادہ خیال کریں کہ آپ مسجد کو آباد کریں۔ اگر مسجد میں صفائی نہیں ہے، خود صفائی کریں، اور مسجد میں جھاڑو خود دیں، چٹائیاں خود صاف کریں۔ مسجد میں آپ کے یہاں مستقل مؤذن دیہاتوں میں عموماً نہیں ہوتے، کوئی گاؤں کا آدمی اذان دیتا ہے، اور عام طور پہ ہمارے دیہاتوں میں اذان دینے والے بوڑھے ہیں، پرانے ہیں، جن کے تلفظ بھی ٹھیک نہیں، لیکن ان کو اذان دینے کا بہت شوق ہے۔ آپ اگر مسجد میں اذان دیں گے تو وہ اس کو پسند نہیں کریں گے، وہ کہیں گے اس نے میرے حق میں ڈاکہ ڈالا ہے، میں اتنے سال سے اذان دے رہا ہوں اور آج اس بچے نے سپیکر چھین کر گویا اس نے میری عزت میں کمی کی ہے۔
اگر آپ اس میں اذان دینا چاہیں تو ضرور دیں، لیکن گاؤں کے مستقل اذان دینے والے بابا جی کو اعتماد میں لے کر، اور اس کا حل آپ ان کا جوتا سیدھا کریں، آپ ان کی تھوڑی سی خدمت کریں، اور پھر ان کہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو آج فجر کی اذان میں دوں، وہ کہیں گے دے لو، جمعے کی اذان میں دوں، کہیں گے دے لو، اس پہ خوش ہوں گے، محسوس نہیں فرمائیں گے۔ تو مسجد کو سنبھالیں، مسجد کی صفائی کریں، مسجد کی صفیں اٹھائیں، صفیں سنبھالیں، اور اذان اگر وہ دینے دیں تو آپ ضرور دیں، اور مسجد کو آباد کریں، اس کا آپ بہت زیادہ خیال کریں۔ اگر کوئی طالب علم یہ اہتمام کر لے کہ مسجد کی صفائی کے ساتھ ساتھ وضو خانہ اور بیت الخلاء یہ ہفتے میں ایک دن جمعے کے دن صاف کر لے، یا جو چھٹیاں ہیں چھٹیوں میں ایک دفعہ صاف کر لے، اجر تو جو ہوگا سو ہوگا۔ اہل علاقہ میں جو آپ کی قدر ہوگی آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ عام طالب علم سمجھتا ہے کہ میں نے ٹوٹیاں صاف کی، میں نے یہ کی تو لوگ مجھ سے متنفر ہو گئے۔ ہرگز متنفر نہیں ہوتے، لوگوں کے دل میں اس کی بہت زیادہ محبت آتی ہے، لوگ اس کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ کیوں؟ یہ طالب علم چھوٹا ہے، اولا کا ہے، ثانیہ کا ہے، ثالثہ کا ہے، رابعہ کا، ابھی اس کی عمر خدمت کی ہے، اور خدمت کرے، مسجد کو آباد رکھے۔ مسجد کے آباد رکھنے میں ایک یہ چیز بھی شامل ہے کہ جس طرح آپ یہاں مرکز اہل سنت والجماعت اپنے ادارے میں رہتے ہوئے فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، 3 تسبیحات لا الہ الا اللہ الا اللہ اور اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر اشراق کی نماز تک تلاوت کرتے ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کا بہت اہتمام کریں۔ اپنے علاقے اپنے محلے کی مسجد میں جائیں، فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھیں، پھر 3 تسبیحات کا از خود ذکر کریں، اور اس کے بعد اشراق تک تلاوت کریں۔ اس کا آپ اہتمام کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ العزیز آپ ایک ہفتہ گھر گزاریں، اور آپ اپنے محلے میں خود دیکھیں گے تبدیلیاں کتنی آتی ہیں، لوگ متاثر کتنے ہوتے ہیں۔